میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسنین کریمین اور بنت علی علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو قیمہ گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ، یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مسلح عبادت پر رہا کرتی تھی۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہی۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہی۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ علیہ رسول علیہ السلام کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئی۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئی۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہی۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آپ جناب زینب دفن ہیں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے رکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہاں مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا
کہ اجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔